اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا الفاتح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار فتح حاصل کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ حضرت ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے اللہ تعالیٰ نے فاتح بنا کر مبعوث کیا ہے، اور بے شک میں خاتم النبیین ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع اور فاتح کلمات دے کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کرتے ہوئے فرماتی ہیں، بے شک آپ ممالک کو فتح کرنے والے نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والے لوگوں پر رحمت و شفقت فرمانے والے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت اور ایمان کے تمام دروازے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیے ہیں اور ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم دوسرا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ کل آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارا پہلا پروگرام سنا تھا۔ آج اسی پروگرام کا دوسرا حصہ حاصل کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز حکمرانی، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آج اس پہ بات ہوگی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو پہلے ذہن میں جو خیال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین جو تھے اور صحابہ کرام، صرف ایک صحابی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کا لقب خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور انہوں نے کیسا تدبر، ان کی حکمت، ان کی فراست، ان کا انداز حکمرانی اور ان کا انداز جہانگیری اور اخوت کی جہانگیری اور جہاں بانی کیسی تھی، انہوں نے حکمرانی کیسے کی۔ اور نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ ارشاد گرامی میرے کانوں میں گونجتا ہے تو مجھے ایک عجیب کیفیت اور فخر آتا ہے اور ایک خیال آتا ہے، ان کی قسمت پہ رشک آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محسن کائنات نے کہ میں نے تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ایک شخصیت ایسی ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں پورا نہیں چکا سکا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہی سیدنا صدیق اکبر کو ان کے احسانوں کا بدلہ دے گا۔ ناظرین کرام، یہ اللہ کے محبوب کی جو محبوب شخصیات تھیں ان میں سر فہرست جو نام ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا تھا الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، انسان کی عظمت یہ ہے کہ دشمن جو ہیں وہ بھی اس کی عظمت کی گواہی دیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ جب ایک دفعہ انڈیا میں آسٹیرٹی ڈرائیو شروع ہوئی تھی، سادگی کی تحریک شروع کی تھی گاندھی نے، تو گاندھی نے جا کے اپنی نوجوان نسل سے جو تاریخی خطاب کیا، اس نے کہا I am not going to mention the name of Rama and Krishna, perhaps they were not historical personalities۔ کہتا ہے کہ میں راما اور کرشنا کے نام نہیں مینشن کر رہا سادگی کے لیے، معلوم نہیں وہ تاریخی شخصیات تھی بھی کہ نہیں تھی، but I am compelled to mention the name of Abu Bakr and Umar, though they were masters of vast empires but they lived a life of pauper۔ کہتا ہے میں مجبور ہوں کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اس معاملے میں لوں کہ وہ دنیا کے اتنے عظیم حکمران تھے، اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہوتے ہوئے ایک فقیر کی زندگی گزاری تھی۔ اور اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ بنے، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ریکویسٹ کی کہ جناب والا آپ اب کاروبار نہ کریں مارکیٹ میں جا کے، آپ کا روزینہ مقرر کر دیا جاتا ہے، تو اتنا روزینہ مقرر کیا تھا جو اس وقت سب سے کم تنخواہ پانے والے مزدوری کی مزدوری تھی، اتنی خلیفہ وقت لیا کرتے تھے۔ آج انہی کا ذکر پاک ہے۔ ڈاکٹر صاحب آ گئے، وقت بڑا مشکل تھا، بہت ہی زیادہ۔ یہ جو آپ نے اپنے تعارفی گفتگو میں فرمایا ہے، اجازت ہو تو میں اس میں ایک دو باتیں، بہت خوبصورت باتیں ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے۔ جی ضرور۔ آپ نے یہ متعین فرما دیا اپنے طریقہ کار سے کہ سربراہ حکومت کو کاروبار میں نہیں پڑنا چاہیے، واہ، اس لیے کہ اگر وہ کاروبار کرے گا تو اور کسی کا کاروبار چل نہیں سکے گا، اور پھر یہ کہ وہ جس حیثیت کا مالک ہے اس سے امکان ہے کہ وہ ناجائز فائدہ اٹھائے اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے۔ چنانچہ خلافت راشدہ میں بھی پورے عہد میں اور اس کے بعد بھی یہ التزام کیا گیا کہ جو بھی خلیفہ وقت ہے یا حکمران ہے وہ کاروبار نہ کرے اس ایریا میں، اور نہیں کیا۔ یہ بہت اہم پیغام ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ یہ عرض کروں۔ اور پھر وہ جو بہت ہی معمولی سا وظیفہ طے فرمایا آپ نے، جو بالکل بمشکل آپ کی ضروریات کے لیے کافی تھا، وہ بھی آپ نے اپنے وصال کے وقت اپنی ایک جاگیر دی کہ یہ بیت المال میں دے دیجئے گا، 6000 درہم اس سارے عرصے میں میں نے وظیفہ لیا ہے اپنے لیے اور اپنے بچوں کی کفایت کے لیے، اور یہ واپس کر دیجئے گا بیت المال میں۔ چنانچہ جب وہ واپس کیا گیا اور ایک غلام
اور آبپاشی کے لیے استعمال ہونے والا ایک اونٹ بھی واپس کیا بیت المال میں. تو حضرت عمر نے کہا چند چادریں ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ اتنا بڑا معیار سیٹ کر دیا ہے حضرت ابو بکر نے اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے. دوسرا بڑا مسئلہ جو آپ کی شخصیت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے خلیفۃ الرسول ہونے کا حق ادا کیا صحیح معنوں میں. آپ نے یہ راسخ کر دی بات کہ سید القوم خادمہم. واہ، سید القوم خادمہم. علامہ صدیقی صاحب، میں تعارف آپ کا کرانا آج بھول ہی گیا تینوں کا. ڈاکٹر صاحب آپ تو جانی پہچانی شخصیت ہیں، اور علامہ رضا الدین صدیقی بھی میرے مہمان بنتے ہیں، ڈاکٹر طاہر حمید تنولی بھی. تو مجھے یہ شاید لاشعور میں خیال تھا کہ آپ تو سارے جانے پہچانے ہمارے ناظرین کے لیے. جی علامہ صاحب، قرآن و حدیث میں بھی آپ کا مقام اور آپ کے فضائل بیان ہوئے. جی، اس میں کیا شک ہے. دیکھیں کہ اللہ رب العزت کا جو قرب ہے اس کے دو معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمائے. جی، ایک ایمان اور دوسرا تقوی. سبحان اللہ. حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی وہ کیفیت نصیب ہے کہ اگر ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور آپ کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو آپ کا ایمان بھاری ہو جائے گا. اللہ، یہ وابستگی رسول ہے. اور یہ دیکھیں کہ جب سے انہوں نے شعور کی آنکھ کھولی ہے اور زندگی کے آخری لمحے تک ایک لمحے کا تذبذب بھی انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں نہیں ہوا، اور کوئی انہیں کسی قسم کا بشری تقاضا ہے. معراج کے واقعہ پہ تو تھوڑا سا آدمی کو کچھ ہونا چاہیے تھا. واقعہ معراج دیکھ لیں آپ، بدر کا دیکھ لیں، صلح حدیبیہ کا معاملہ دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد وائی اور وٹ کہا ہی نہیں. جی، پوری حیات پاک پوری. تو اور دوسرا معیار ہے تقوی. اور خود قرآن مقدس نے آپ کو جو ہے وہ اہل تقوی کا سردار قرار دیا جی، اور اتقا قرار دیا. اچھا، جو کہ سپرلیٹو ڈگری ہے قرآن پاک نے تصدیق کی آیت میں. جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جب آپ نے حضرت بلال کو آزاد کیا اور لوگوں نے کہا کہ اس میں ان کی ضرور کوئی اپنی مصلحت یا مفاد ہے، تو اللہ رب العزت نے گواہی دی کہ یہ جو اہل تقوی کا سردار ہے، الاتقا ہے، اس نے یہ محض اللہ کی رضا کے لیے کیا. تو ایمان میں بھی آپ سب سے آگے ہیں، تقوی میں بھی آپ سب سے آگے ہیں، اور دونوں کی جو ضمانت ہے، دونوں کی جو شواہد ہیں وہ قرآن پاک سے میسر ہیں. اچھا جی، ڈاکٹر تنولی صاحب کہتے ہیں کہ جب ٹیک اوور کیا، بلکہ ٹیک اوور نہیں کیا، جب ذمہ داری آن پڑی کندھوں پہ، یہ تو ایوائڈ کر رہے تھے، یہ تو دوسروں کو سجیسٹ کر رہے کہ سیدنا عمر بن خطاب کو بنا لیں یا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو غالباً ان کو بنا لیں. تو یہ تو ایوائڈ کر رہے تھے. اور اسلام کا یہ ایک حسن ہے، کمال ہے کہ جو اسلامی نظام اور اسلامی حکومت ہوگی اس میں کوئی بندہ اپنے آپ کو آگے نہیں پیش کرے گا، وہ خود طالب نہیں ہوگا عہدے کا. کیا پہلا خطبہ کہتے ہیں بڑا تاریخی تھا آپ؟ جی ہاں بالکل. جی، سیدنا صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ دینی حوالے سے، مذہبی حوالے سے، روحانی حوالے سے تو آپ کی عظمت ہے ہی. جو اسلامی ریاست کا آغاز ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بنیادیں، ریاست کی جو آئینی اور دستوری بنیادیں ہیں وہ آپ نے اپنے قول اور عمل سے استوار کر دیں. اس کے بعد پوری جو آپ ہسٹری دیکھتے ہیں تو ہماری ریاست جو آگے بڑھی، اور بلکہ دنیا بھر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو دستوری اور جمہوری روایت آگے بڑھی وہ انہی اصولوں پہ بڑھی جن کی بنیاد سیدنا صدیق اکبر نے رکھی تھی. اب دیکھیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اسلامی ریاست کے اندر اگر ہم اس خطبے پہ آ جائیں، بڑی نظر ہے، اگر ہم اس خطبے پہ آ جائیں، وہ لفظ مجھے ذرا آج سمجھائیں ناظرین کے لیے بھی. اس میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے، تمہارا طاقتور کمزور، یہ سمجھ نہیں آتی. اس میں دیکھیں، اس میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اگر ہم اس خطبے کو دیکھیں. جیسے ہی آپ کو ذمہ داری ملی، آپ کو خلیفۃ اللہ کہا گیا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے فرمایا نہیں میں خلیفۃ الرسول ہوں. سبحان اللہ. یہ اسلامی ریاست کا ایک دستوری پرنسپل ہے کہ اسلامی ریاست میں حقیقی حکمرانی رسول اللہ کی ہوگی. سبحان اللہ. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے علم میں اضافہ کرے. بڑی خوب اس کو دہرائیں، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. اور یہ عقیدے کی بات صرف نہیں ہے، میں عرض کر رہا ہوں، یہ ایک دستوری اصول ہے. کیوں ہے؟ اللہ کی ذات جو ہے وہ متاع مشہود نہیں ہے. اللہ کی جب آپ اطاعت کرتے وہ نظر نہیں آتا. ریاست چلانے کے لیے ایسا سپر آرڈینیٹ چاہیے جو نظر آتا ہو. اس کے بغیر چیزیں ایبسٹریکٹ رہ جائیں گی. وہ سوسائٹی میں ایک پیٹرن نہیں بن سکیں گی.
اس سوسائٹی میں پریسیڈنٹ نہیں بن سکیں گے جس کو آپ فالو کر کے اپنی کوئی لیجسلیٹری یا کانسٹیٹیوشنلی ٹریک جو سیٹ کر سکیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطاع مشہود ہیں، یہ وہ سپر آرڈینیٹ ہیں جو ویزیبل ہیں. واہ واہ واہ. اب دیکھیں سیدنا صدیق اکبر کہاں دیکھ رہے تھے. یعنی کہ ایسے ہی نہیں تھا کہ امت آپ کی ذات پہ کنسنسس کر رہی تھی. یہ ایک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شروع میں تھوڑا کچھ انڈیکیشنز دی تھیں، یعنی آپ ہی وہ ہستی تھے جو اسلام کے مزاج کو، وحی کے مزاج کو، جی مسلح پہ جو کھڑا کر نبوت دیا، کے مزاج کو سمجھتے تھے. مسلح پہ جو کھڑا کر دیا امامت. بالکل. اچھا، پہلی بات تو یہ ہوگی کہ اب مستقبل میں جو بھی اسلامی ریاست قائم ہوگی اس میں حقیقی وہ ہستی جس کی اطاعت کی جانی ہے وہ ذات رسالت مآب ہوں گے، پہلی بات. اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں. اب آپ دیکھیں یہ آپ کا انداز کیا ہے، مستقبل کا آپ ایک پیٹرن سیٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے معاملات کو کیسے چلانا ہے. صرف مجھ پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس وقت تک ہی آپ لوگ میری اطاعت کرو گے جب تک میں بالکل جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں، اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو آپ مجھے سیدھا کر دینا، مجھے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ لے آنا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ آپ میں سے ہر کمزور میرے لیے طاقتور ہے تا وقت کہ میں اس کو اس کا حق نہ لوٹا دوں. واہ واہ واہ. اس کا حق لے کے نہ دے دوں. ایگزیکٹلی. کیونکہ کمزور کی ساری ذمہ داریاں تو ریاست پہ ہیں. ہاں وہ اس کی طاقت ہے، یہ چیز ہے. اگر وہی ساتھ نہ دے تو کیسے ہوگا؟ جو آپ میں سے ہر طاقتور اپنے آپ کو طاقتور نہ سمجھے، میرے سامنے وہ کمزور ہے، کیونکہ میں نے اس کو اگر طاقتور سمجھا تو اس سے کسی کا چھینا ہوا حق تو واپس لے ہی نہیں سکتا. اور اب آپ دیکھیں کہ اس ساری چیز کو آپ نے اسٹیبلش کیا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا تھا اپنے ایٹیٹیوڈ سے. کیونکہ حکمران جب تک کنفلکٹ آف انٹرسٹ سے نہیں نکلتا، یعنی وہ کسی ایسے عمل میں رہتا ہے جس سے ریاست کے اندر کنفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا ہو، تو وہ کبھی بھی ان چیزوں کو نافذ نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب یہ بات جاری رکھیں، جب میں دوبارہ آؤں گا آج یہ آپ پہ ذمہ داری ہے، اس بات کو آپ نے نبھانا ہے. اور اتنا خوبصورت آپ نے یہ کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ اور بڑے لوگوں کے جو ذہنوں میں وہ جو تھے نا کوب ویب جالے، یہ بھی آپ نے صاف کیا الحمدللہ. جی ڈاکٹر صاحب سادگی. قائد صاحب مجھے بہت ہی اہم ایک ذہن میں آ رہی ہے بات، وہ یہ ارشاد فرمائے نا آج کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو حساس ترین لمحات تھے تاریخ اسلام کے، اس میں جو آپ کی عظمت کردار ہے اور جرت صدیقی ہے اس کو خراج تحسین پیش کرنا بہت ضروری ہے. اور حوصلہ مندی. جی ہاں، حضرت اسامہ کی سربراہی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر متعین فرمایا تھا. آپ کے وصال کی وجہ سے وہ رک گیا تھا. بہت سارے صحابہ اور حضرت ابو بکر کے مشیروں کا خیال تھا کہ یہ لشکر نہ بھیجا جائے. خود سیدنا عمر بن خطاب کا یہ خیال تھا. ایک تو یہ کہ یہ نوجوان ہے، اور دوسرا کہ اس وقت مدینہ منورہ میں ضرورت ہے کہ فوجی قوت یہاں رہے، حملے کا خطرہ تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا حملہ بھی اور بغاوت بھی. بالکل. تو حضرت نے جو بات کی کمال بات ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اسامہ کو متعین فرمایا ہے کمانڈر اس کا، تو اسامہ ہی ہوگا. کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے گی، کمانڈ چینج نہیں ہوگی. اور اللہ کے رسول نے اگر اس لشکر کو روانگی کا حکم دے دیا تھا تو یہ روانہ ہوگا. آپ نے کمپرومائز نہیں کیا اور وہ روانہ ہوا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو فتنہ ارتداد پھیل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، بہت سارے لوگوں نے دعویٰ نبوت کیا، تقریباً 6 کے قریب لوگ ہیں جن میں ایک عورت بھی ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہنے لگے کہ ہم نماز پڑھ لیں گے مگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. ایک کوہ گراں کی صورت کردار دکھائی دیتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کا. آپ نے فرمایا جو آدمی رسول اللہ کے عہد میں ایک اونٹ کی رسی بھی دیتا تھا بطور زکوٰۃ، خدا کی قسم ہے میں وہ رسی لیے بغیر نہیں ٹلوں گا. اور آپ نے وہ لیا. اور پھر فتنہ ارتداد کو نہ صرف کچلا، اور اگلے مرحلے پر آپ نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا. اور سادگی ایسی جو میں نے عرض کیا تھا سید القوم خادمہم، پہچانے کوئی نہیں جاتے تھے، دوسروں سے متمایز نہیں تھے. اور سادگی کا یہ عالم دیکھیں آپ کہ وہ آپ کی فطرت کا حصہ تھی. آپ نے اپنے وصال کے وقت فرمایا تھا کہ مجھے استعمال شدہ کپڑوں میں ہی کفن دے دیجئے گا، کیونکہ نئے کپڑے تو ایک زندہ آدمی کے لیے زیادہ موزوں ہیں. اس سے اندازہ فرمائیے کہ اس شخص کی، اس عظیم المرتبت صحابی رسول کی اور خلیفۃ الرسول کی ساری زندگی کس سادگی کا مرکہ تھی. سبحان اللہ. علامہ صدیقی صاحب، قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ ہو، ہیڈ آف دی اسٹیٹ، 10 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی حکومت نہیں. لوگ آج خیال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ وہ تو اول دور تھا، تھوڑی سی آبادی تھی، چھوٹی سی حکومت تھی. چھوٹی نہیں تھی.
10 لاکھ مربع میل پہ تھی اور خاصی آبادی تھی، اس لیے کہ 1,24,000 تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا کم و بیش تو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع میں موجود تھے، تو یہ بہت بڑی تعداد، اس سے ظاہر ہوتا ہے آبادی بڑی تھی، لیکن زندگی کیسی؟ جی بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا عکس اگر کہیں درجہ کمال پہ تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی، اور جو صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شعور عطا فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ایک امت کی اجتماعی ذہانت کا عکاس تھا، اجتماعی ذہانت کا عکاس تھا جی، اور وہ آپ کی شخصیت میں فیضان رسالت کا تسلسل دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق مزاج کے اعتبار سے جتنی ہم آہنگی تھی، اور مزاج شناس رسول اگر ہم کہیں کہ ٹاپ پہ نمبر 1 کون تھا مردوں میں تو سیدنا صدیق اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، آپ کہتے ہیں کہ دیوانہ و کردارم فرزانہ و گفتارم از بادہ شوقے تو ہوشیارم و مستم من، سبحان اللہ سبحان کہ یہ ایک عشق رسول کا جو ہے نا خوبصورت امتزاج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ کردار میں دیوانگی ہوتی ہے لیکن گفتار میں فرزانگی ہوتی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو محبت رسول کا معیار ہے نا اسے متعین کیا کہ صرف ذات رسول سے ایک خالی وابستگی یا اس کا دعویٰ نہیں ہے، انہوں نے پیغام رسول کی حقانیت کو بھی سمجھا، یعنی مجھے دیکھو تو تمہیں یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو جو ایک وابستگی، جو عشق کا تصور حضرت ابوبکر صدیق سے وابستہ ہے، اگر اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ حزن کی کیفیت میں آپ ہوتے، بات ہی نہ کر سکتے اور ہوش گم ہو جاتے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی تھی غم میں تو لیکن آپ دیکھیں کہ انتہائی آپ نے اس صدمے کو برداشت کیا، اور وہ غم اندر تو اتر گیا وجود میں، اور وہ پوری زندگی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ حیات بھی نہیں رہ سکے، وہ وجود کی گہرائیوں میں غم تو اتر گیا لیکن آپ نے اپنے حواس پہ اس غم کو طاری نہیں ہونے دیا، اور آپ نے اس چیز کو سمجھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین چھوڑ گئے ہیں اس کی حفاظت بھی اتنی ضروری ہے جتنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستگی ضروری ہے کیفیت کے اعتبار سے۔ تو جہاں کیفیت کی آپ انتہا پہ تھے وہاں عشق رسول کے شعور کی انتہا پہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تو پورے شعور کے ساتھ آپ نے جاگتے ہوئے دین پہ پہرا دیا، یہی داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے جب آپ کی فضیلت بیان کی ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو وہ توحید اور رسالت کے پورے شعور سے آشنا شخصیت ہی فرما سکتے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے، یہ بڑا کانسٹیٹیوشن کا پرنسپل ہے کہ وہ خالی نہیں رہنی چاہیے سیٹیں ایک لمحے کے لیے، ایسے ہی ہے؟ ایسے ہی ہے، بالکل جی بالکل، وہ پھر ظاہر ہے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے جس کو یہ خیال آیا بالکل اس کا اس اعتبار سے آئینی اعتبار سے اصولی طور پہ طے کر دیا، وہ سیدنا صدیق اکبر کی شخصیت ہیں۔ اچھا دیکھیں، ہم جب سیدنا صدیق اکبر کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو آپ کی شخصیت کے اندر بہت ہی جامعیت، بہت ہی صلابت اور استقامت اور ایک کوہ گراں آپ نظر آتے ہیں۔ شاید اس لیے علامہ نے سیدنا صدیق اکبر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ یعنی جو صدیق اکبر ہیں، آپ کی ہمت ملت اسلامیہ کے لیے ایسی ہے جیسے کھیت کے اوپر بارش برس رہی ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ اسلام کے دوسرے ہیں، یا غار کے دوسرے ہیں، بدر کے دوسرے ہیں، اور مزار کے دوسرے ہیں۔ یعنی یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی۔ تو یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، جب ہم پورا آپ کا ایک پولیٹیکل پروسیس دیکھتے ہیں، آپ کا آنا جمہوری طریقے سے، اچھا اس کے بعد غازی صاحب میں عرض کروں گا کہ آج تک انسان کے سیاسی شعور نے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو اپوائنٹ کرنے کے لیے جو طریقے لیے ہیں وہ صرف 4 ہیں۔ ٹھیک، ان میں سے 2 طریقوں کی بنیاد ہمیں سیدنا صدیق اکبر کے سیاسی میتھڈولوجی میں نظر آتی ہے۔ کیسے؟ وہ کون سے 4 طریقے ہیں؟ یا تو آپ جنرل الیکشن کے ذریعے کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ لے کے آتے ہیں، یا نومینیشن کے ذریعے لے کے آتے ہیں، یا ریفرینڈم کے ذریعے لے کے آتے ہیں، یا الیکٹورل کالج کے ذریعے لے کے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سیدنا صدیق اکبر جو ہیں، ریفرینڈم پاکستان والا نہیں
جہاں صرف فرشتے ووٹ ڈالتے ہیں، بندے نہیں ڈالتے. مطلب ہے کہ اتنا مقدس ریفرینڈم عوام کے لیے نہیں ہونا چاہیے، تھوڑی سی بشریت بھی ہونی چاہیے. میں یہ عرض کرتا ہوں سیدنا صدیق اکبر اپوائنٹ ہوئے جنرل الیکشن کے ذریعے سے. آپ دیکھیں جب معاملات سیدنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک خلا پیدا ہوا تو مسجد نبوی کے اندر حضرت عمر نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح کو کہ آپ کو حضور نے امین الامت کہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بات مکمل کرنی، جب میں بریک سے واپس آؤں گا چونکہ یہ بڑی اہم بات ہے اور کانسٹیٹیوشنل باتیں آج ساری آپ سے میں نے پوچھی ہیں. ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح حکومت کی، اس کی آج ساری باریکیاں یہ 3 اہل علم میں نے اکٹھے کیے ہیں، ڈسکس ہو رہی ہیں. ہمیں آج ان چیزوں کی جتنی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. آج خاص طور پہ جو اسلامی ممالک ہیں عمومی طور پہ اور پاکستان کو خاص طور پہ، خدا کرے کہ ہمارے حکمرانوں کے کانوں تک ہماری یہ آواز اور ہماری باتیں پہنچ رہی ہوں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین اکرام. ایک شعر میرے ذہن میں مچل رہا ہے اور آپ کو بھی اس میں شامل کر لوں. کسی نے کہا تھا کہ ایک وہ بھی تھا دستور کہ زنجیر ہلا دی جس نے، سلطان نے کہی لبیک خوش ہو کے صدا دی. ایک ہم کو بھی اب دستور آیا ہے میسر، کانٹوں نے کیا جرم تو پھولوں کو سزا دی. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب مسجد نبوی کے اندر حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو فرمایا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امین الامت کہا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کے مستحق ہیں. یہ وقت وہ ہے جب ہمیں یہ خلا نہیں چھوڑنا چاہیے کہ امت کا کوئی امیر مقرر ہو جائے. تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا عمر آپ جیسا جلیل القدر اور بابصیرت شخص یہ بات کر رہا ہے. حضرت عمر نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا ہمارے درمیان صدیق اور ثانی حسنین موجود ہیں، ہم یہ فیصلہ ان کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ ان سے زیادہ مستحق کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. حتیٰ کہ جب ثقیفہ بنی سعدہ کی باتیں آپ تک پہنچی تو پھر آپ تینوں وہاں تشریف لے گئے. اچھا وہاں پہ آپ دیکھیں جتنی فضا تھی اس ساری فضا کو کنٹرول سیدنا صدیق اکبر نے کیا. سبحان اللہ. واٹ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے محمد دی پروفٹ اینڈ اسٹیٹس مین میں. وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد اگر ابو بکر نہ بنتے خلیفہ راشد، مونٹگمری واٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مونٹگمری واٹ. تو شاید محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، اس کی ایک الگ کتاب ہے تیسری الگ محمد دی کتاب پروفٹ ہے. اینڈ اسٹیٹس مین. جی اسٹیٹس مین. وہ کہتا ہے کہ اگر صدیق اکبر امیر المومنین نہ بنتے، خلیفہ نہ بنتے تو شاید اسلامی ریاست سالمیت کا حامل نہ رہ سکتی. وجہ کیا ہے؟ پوری اس وقت کی سوسائٹی میں یہ واحد شخصیت تھے جن میں بیلنس تھا اور یہ واحد شخصیت تھے جن میں ایک ایسی خوبی موجود تھی جو اس معاشرے میں کسی میں نہیں تھی. اعتدال، توازن، شخصیت کا کمال کا توازن. میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ خوبی کیا تھی. اس کے علاوہ وہ خوبی یہ تھی کہ آپ سب سے بڑے ماہر انصاب تھے. آپ ہر شخص کے مزاج سے، اس کے خاندانی بیک گراؤنڈ سے. اب آپ دیکھیں جب فتنہ ارتداد پیدا ہوا اور قبائل نے بغاوت کی، اسپیشلی جب قبائل نے بغاوت کی، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہر قبیلے کو اس کے مزاج کے مطابق پہلے خط لکھا، اس کے بعد ایکشن لیا. وہیں پر بھی اگر آپ خطاب سنیں ثقیفہ بنی سعدہ کے اندر آپ سیدنا صدیق اکبر کا تو آپ دنگ رہ جائیں گے. آپ بار بار عمر فاروق کو فرما رہے ہیں یہ غصے کا وقت نہیں ہے. حتیٰ کہ سب لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی. یعنی یہ وہ پہلا، جیسا میں نے عرض کیا تھا، جو 4 بڑے پیٹرنز ہیں ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو اپوائنٹ کرنے کے. جنرل الیکشن یعنی وہاں پہ لوگوں نے آپ کے ہاتھ بیعت کی، آپ کے ہاتھ میں ووٹ ہوا، پھر مسجد نبوی میں آ کے وہ سارا پروسیس مکمل ہوا. اچھا دوسرا پیٹرن جو ہے وہ نامینیشن ہے. جب آپ کا آخری وقت آیا اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دیکھا سب سے موزوں آدمی کون ہے. ٹھیک. آپ کی نظر میں سیدنا عمر فاروق تھے تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلایا. ڈاکٹر صاحب یہ ہماری بات جاری ہے کہ کالر ہیں بڑی دیر سے انتظار میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کیا اعجاز کا ٹاپک جو ہے بہت ہی اچھا ہے حضرت بکر صدیق کا. بہت شکریہ. آپ سوال کرنا چاہتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ ممبر رسول پہ حضرت بکر کو خطبہ وغیرہ دیتے تھے وہ ایک سیڑھی نیچے بیٹھتے تھے. واہ سبحان اللہ. بڑی خوبی، بڑی خوب آپ نے سوال کیا، سمجھ آ گیا. جگہ پہ ہاں جی وہ نیچے کے اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ وہ اس سیڑھی پہ نہیں بیٹھتے؟ محبت کی بات شروع کر دی. جی جی بے شک. آداب رسالت کا تقاضا یہ تھا اور حضرت صدیق اکبر سے بڑا ادب شناس رسول کون ہوگا. اس جگہ پر وہ کبھی نہیں بیٹھے جہاں رسول کریم تشریف فرما ہوتے تھے. ایک سٹیپ نیچے بیٹھتے تھے. حضرت عمر فاروق اس کے بعد ایک سٹیپ نیچے اور اسی طرح چلتا رہا. یہ تھا وہ صحابہ ادب جو یہ دین ادب ہے. یہ دین سمجھتے نہیں، یہ دین ادب ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے جو آپ کے نظام حکومت لوگ وہ جو معاہدہ شریف کی طرف جو پیٹ کر لیتے ہیں
جی ہاں، انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہا جا سکتا ہے۔ آداب ہی بنیاد ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ میزان آداب ہیں کہ جس پر مدار ایمان ہے، اور ہم ان کے آداب سے اگر غفلت کریں گے، کوتاہی کریں گے تو کیا دین اور کون سا ایمان۔ وہ تو ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ جی ہم مومن بھی ہیں، موحد بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، تو آداب رسالت کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظام حکومت قائم کیا، اس میں جو بڑی اہم بات ہے، آج کل کے تناظر میں اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے، وہ ہے ایک غیر معمولی تھنک ٹینک کا قیام۔ آپ کو معلوم تھا کہ اکابر صحابہ میں سے کون کس معاملے میں متخصص ہے، اس کا بیسٹ فیلڈ کون ہے جہاں اس کا مکمل اس کی صلاحیتوں کا اظہار ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے، کہتی ہیں کہ کون سا بہترین کھانا سجیسٹ کر سکے گا کہ کھد، سری، پاوے، فلانی قسم کے سینڈوچ، اعلیٰ قسم کے، اس طرح کے مشیر رکھیں۔ تو جو 10-12 حضرات تھے ہر وقت میسر رہتے تھے آپ کو مختلف مشوروں کے لیے۔ حضرت عمر کے ذمے آپ نے لگا دیا کہ آپ نے نظام عدل کو سنبھالنا ہے، چیف جسٹس بنایا، اور ایک کمیٹی قائم کی جو حضرت عمر کو اسسٹ کرتی تھی، اور چیف جسٹس کے بیٹے کو جرت نہیں کوئی گڑبڑ کرے۔ بے شک ایسا ہی ہے جناب، وہ کیا زمانہ تھا۔ اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس کا بیٹا وہ ڈبل، ایک زمانے میں ہم نے دیکھا وہ ڈبل چیف جسٹس ہوتا تھا پاکستان میں۔ اور حضرت عمر فاروق کو بحیثیت چیف جسٹس 1 سال کوئی مقدمہ رجسٹر نہیں ہوا۔ آپ اندازہ فرمائیے کتنا امن اور سکون اور چین تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ معاشرہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے فیضان سے تشکیل پذیر ہوا تھا، اس کا یہ عالم تھا۔ اس کے بعد جمع و تدوین قرآن کے سلسلے میں بھی آپ کی خدمات ہیں، اور آپ نے حضرت زید کو مقرر کیا کہ آپ ڈور ٹو ڈور جا کے پوری تحقیق، اور وہ جو آج کل ریسرچ میتھڈالوجی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، این اس کے مطابق اس سے بھی بہتر انداز میں حضرت زید بن ثابت نے وہ کام کیا۔ پھر آپ نے 11 جرنیل مقرر کیے، جن میں سب سے بڑے جرنیل اللہ کی تلوار تھے، خالد بن ولید۔ اندازہ فرمائیے، یعنی جس میں جو صلاحیت دیکھی، جو حکمران ہوتا ہے۔ خالد بن ولید سے بڑا جرنیل اب تک آیا کوئی پھر اسلام کی تاریخ میں کوئی ثانی نہیں ان کا۔ تو حضور ایک حکمران پر، اور جو بھی کوئی کسی عہدے پر فائز ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کے سب آرڈینیٹس میں کس میں کیا صلاحیت ہے۔ صحیح صلاحیت والے آدمی کو صحیح کام پر لگانا اور اس سے کام لینا ہی کمال کی بات ہے۔ کہ عزیز نے جی اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھا، میں نے پڑھا، انفارچونیٹ اس نے کہا میں نے لکھا ایک دور کے وزیر اعظم کو، میں نام نہیں لے رہا، کہ آپ ایک ریسرچ کا قائم کر دیں کہ تاریخ پاکستان کے حوالے سے جو ہے ریسرچ ہو جائے، اس میں اتنے فنڈز ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ہمارے پاس ضروری ہے، وہ ہم نے کوئی وہ گانے بجانے کا کوئی فنکشن کرنا ہے، کلچر کا پیسے ادھر لگانے ہیں۔ ترجیحات سے اندازہ ہوتا ہے نا جی کہ کیا ہے کہ شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر، تجھ کو بتاتا ہوں، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ اچھا، تقدیر امم کیا ہے؟ تقدیر امم کیا ہے؟ شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم لگے ہوئے ہیں اس میں۔ اب تو ہے طاؤس و رباب اول، طاؤس و رباب آخر۔ جی ہاں ایسا ہی ہے جی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نزاکتیں، لطافتیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، باوجود خلیفہ وقت ہونے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو یاد رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ کی نے پیاس کا اظہار کیا تو کسی نے شہد ملا ہوا پانی پیش کر دیا۔ جب وہ آپ کے سامنے آیا تو آپ پر اتنا گریہ طاری ہوا کہ رو رو کر ہلکان ہو گئے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ بے ہوش ہو گئے جی۔ کچھ طبیعت میں افاقہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ کیا ہے، کچھ شہد کا ایک شربت ہی تو ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نادیدہ سی چیز کو پرے ہٹا رہے تھے۔ سبحان اللہ، دور ہو جا جی۔ تو حضور نے مجھے فرمایا کہ یہ دنیا تھی جو میرے قریب آ رہی تھی، تو میں نے اسے کہا کہ پرے ہو جا۔ تو اس نے جاتے ہوئے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کے قریب تو نہیں آ سکتی، لیکن بعد میں آنے والے مجھ سے بچ نہیں سکیں گے۔ تو میں اس خیال سے رو رہا ہوں کہ کہیں وہ دنیا کی گرفت میں تو نہیں آ گیا۔ اچھا صدیقی صاحب، مجھے خیال آ رہا تھا 10 لاکھ مربع میل کا حکمران جو ہے وہ 1 سال میں اتنا خرچہ نہیں کرتا، بلکہ 2 سال 2 مہینے جتنی خلافت کی مدت ہے، جتنا ہمارے گورنر ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس یا صدر کسی ایک ہاؤس کا جتنا خرچہ 1 دن کا ہے۔
جی بلا شبہ، جیسے ایک دن کا خرچہ بچا. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس کے اوپر بھی طبیعت پر یہ بوجھ تھا کہ وہ جائیداد جو آپ کو مال غنیمت جب شروع ہوئی اسے میسر آئی، دوسروں جتنی میسر آئی، اسی جائیداد کو بیچ کر تو وہ خرچہ بھی انہوں نے اسے واپس کر دیا حکومت کو، اور ہم نے ملک بیچ کے پیسے باہر جو ہے بینکوں میں جمع کیے ہوئے. یہ ایک پہلو یہ دیکھیے کہ جس طرح کہ آپ کی طبیعت کتنی حلیم طبیعت ہے، لیکن ایک لمحہ بھی آپ حکومت میں آنے کے بعد ضائع نہیں کرتے، اور جس قدر مہمات آپ نے تیزی سے لشکر اسامہ کو بھیجا، اور پھر صدیقی صاحب ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، جناب غازی صاحب. جی بسم اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ کوئی باقاعدہ اکیڈمی ٹریننگ کے لیے نہیں تھی آرمی کی، تو اس کے باوجود کیسے ممکن ہوا کہ اتنے بڑے جرنیل اسلام نے پیدا کیے؟ بہت اعلیٰ سوال ہے آپ کا، بہت اعلیٰ سوال. جی ایک اور کالر بھی لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام غازی صاحب، محمد زاہد فیصل آباد سے. جی زاہد صاحب حکم حضور، ایک تو اکثر نماز کے اذان کے دوران جب اشہد ان محمد رسول اللہ ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ہونٹوں کو چوم کے آنکھوں میں لگاتے ہیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ انہی کی سنت ہے، لیکن یہ جب میں صدیقی صاحب کے پاس آؤں گا تو پھر ان سے پوچھیں گے. جی ڈاکٹر تنولی صاحب. جی ہاں بالکل، کانسٹیٹیوشنل بات ہی چل رہی ہے. بالکل جی بالکل. کیسے ابھی کوسچن بھی آیا تھا کیسے انہوں نے یہ سب کچھ سیکھ لیا، تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ امی و نقطدان عالم بے سایہ و صاحبان عالم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا یہ فیضان تھا سارا کہ آپ خود تو امی تھے لیکن کائنات کا ہر فن اور ہر علم آپ اس انسانیت کو سکھا کے گئے. تو جب صدیق اکبر کی شخصیت کو ہم دیکھتے ہیں، امی کا ایک مطلب بڑا اچھا مارٹن لینز نے لکھا تھا اور شوان نے بھی وہ لکھا اپنی کتابوں میں، وہ مجھے بڑا پسند آیا. انہوں نے کہا امی کا مطلب ہوتا ہے ایک سفید پیپر جو ہوتا ہے، سفید کاغذ جس پہ سوائے اللہ کریم کے کوئی اور نہیں لکھ سکتا. اصل وہ چیز جو اپنی اصل حالت میں ہوتی ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. دیکھیں نا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعور پہ تو آغاز ہی وحی سے ہوا. امی کا مطلب ہی یہ ہے کیونکہ وحی وہ چیز ہے جس نے وہیں اترنا تھا جو بالکل صاف ہو، تو وحی کا تقاضا ہی بنیادی یہی تھا. تو حضرت صدیق اکبر کی شخصیت میں جو ہم بات کر رہے تھے کہ جب آپ نے دوسرا جو میں نے عرض کیا جو دوسرا پیٹرن ہے نامینیٹ کرنا ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو، تو اب آپ نے فیصلہ فرمایا کہ حضرت عمر سب سے مناسب آدمی ہے. اچھا آپ نے سب صحابہ کرام کو بلا کے ان سے رائے لی، سب سے پہلے عبد الرحمن ابن عوف سے لی. اچھا آپ دیکھیں صدیق اکبر وہ شخصیت ہے جنہوں نے فار دی فرسٹ ٹائم جمہوریت کو، شورائیت کے کلچر کو فروغ دیا. اب اس وقت تک وہ لوگ جنہوں نے دیر سے اسلام قبول کیا تھا ان کی وہ ریاستی امور میں اہمیت متصور نہیں ہوتی تھی جو ہونی چاہیے. ٹھیک، سیدنا صدیق اکبر نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جو اہل مکہ ہیں ان سے بھی مشورہ لیا جائے. اب آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت نے اس کی مخالفت کی کہ وہ تو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی رائے اسلام کے حق میں اتنی بہتر نہ ہو. حتیٰ کہ جب مال غنیمت بھی آتا اس میں کی تقسیم میں بھی ایسے مسائل ہوتے، آپ نے فرمایا نہیں، اگر ہم سابقون الاولون ہیں تو ہم ایمان میں ہیں، اس کا اجر آخرت میں ملے گا. دنیا کے سارے معاملات میں برابر رکھنا ہے. اور میں آپ کو عرض کروں حضرت عمر فاروق اپنی خلافت کے آخری سال میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ اصول جو صدیق اکبر کا ہے کاش ہم اس پہ پہلے عمل کرتے. ہمیں بلوچیوں کو بھی، سندھیوں کو بھی، آپ نے سب کو شامل کرنا، پنجابیوں کو برابر. اب دیکھیں میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، یہ وہ بنیادی پہلو ہے جس سے سوسائٹی بنتی ہے. اچھا علامہ نے اس کو بڑی ڈیٹیل سے الیبوریٹ کیا. علامہ کی اگر آپ پوری وقت سے اٹھا کے دیکھیں، علامہ اقبال تو واحد ایک سورہ اخلاص ہے جس کی علامہ اقبال نے تفسیر بیان کی ہے. اچھا وہ تفسیر صدیق اکبر سے بیان کی ہے. فرماتے ہیں من صدیق را من شب دیدم بخواب، کہ میں نے خواب میں سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا اور میں آپ کے راستے سے پھول چن رہا ہوں، تو میں نے آپ سے عرض کی کہ حضور میرے یہ مسائل ہیں، یہ امت کے یہ حالات ہیں، تو ہمیں کچھ آپ درس دیجئے. تو آپ نے فرمایا تم کس مسئلے میں پڑھے، تم سارا درس اور آب و تاب سورہ اخلاص سے کیوں نہیں لیتے؟ اچھا اب اس کو اگر آپ دیکھیں قل واللہ احد، الفاظ ہیں ذہن میں پوری کی پوری موجود ہے. میں عرض کرتا ہوں اب قل واللہ احد، اللہ الصمد، ہر ایک کی تفصیل بیان کی. میں صرف اللہ الصمد کے بارے سے بات کہنا چاہوں گا جو صدیق اکبر کے کریکٹر کو ہمارے سامنے لاتا ہے. گربہ اللہ الصمد دل بستائی از حد اسباب بیرون جستائی، بندائے حق بندہ اسباب نیست، زندگانی گردش دولاب نیست. فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ الصمد کو سمجھ لیا. اچھا اب آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، ان اشعار کا مفہوم سنتے ہوئے ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے. آج کا سوال پوچھ رہے ہیں، ٹائم ہو رہا ہے. ناظرین کرام آج کا سوال ہم آپ سے روز پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دے اس خوش نصیب کو ہم گفٹ پیش کرتے ہیں کسان آئل کی جانب سے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو
کس طرف روانہ کیا تھا، کس ملک کی جانب روانہ کیا تھا. اور جو کل ہم نے سوال پوچھا تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت خلافت 2 سال 3 ماہ اور 10 دن تھی. اور جنہوں نے درست جواب سب سے پہلے دیا، خوش نصیب کا نام ہے رشید احمد چاچڑ، ڈہر کی سندھ سے ان کا تعلق ہے. چاچڑ صاحب انشاءاللہ تعالی آپ کا گفٹ جو ہے وہ ہم آپ کے گھر پہ ڈیلیور کرا دیں گے. چاچڑ سے مجھے چاچڑا شریف یاد آ رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ ان اشعار کا مفہوم سنتے ہوئے ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے ایک انگوٹھی پہنی ہوتی تھی جس پہ لکھا ہوتا تھا نعم القادر اللہ. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور سب سے بڑا قادر ہے. علامہ فرماتے ہیں، اقبال کہتے ہیں کہ مجھے سیدنا صدیق اکبر نے یہ بتایا، اگر تو نے اللہ و صمد کا مطلب سمجھ لیا ہے تو پھر تیرا دل ہر ماں سوا کے خوف سے آزاد ہے. بندہ حق اسباب کا بندہ نہیں ہوتا. تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے زندگی کی حرکت رہٹ کی حرکت نہیں ہے. جو رہٹ چلتا ہے نا وہ دوبارہ بھی وہی کام کرتا ہے، دوبارہ بھی وہی کام کرتا ہے. زندگی کا ہر اگلا لمحہ اللہ کی نئی قدرت کو لے کے آ رہا ہوتا ہے. تو تمہیں اللہ کی قدرت پہ یقین ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر کی پوری زندگی جو 27 مہینے ہیں آپ کی خلافت کے، ان 27 مہینوں میں ہمیں اللہ کی قدرت پہ یقین اور ذات رسالت ماں کے وعدوں پہ یقین نظر آتا ہے. سارے صحابہ ایک طرف کھڑے ہیں، عمر فاروق ایک طرف کھڑے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اگر جنگل کے تمام جانور اور دہشی درندے بھی آ جائیں مجھے کھا جائیں گے کے رکھ دیں، میں اسامہ کو بھیجے بغیر نہیں رہوں گا. کتنی بڑی بات. اور میں آپ کو عرض کروں، آپ کو یہ بات تب سمجھ آئے گی. یقین آپ اسامہ کو جو بھیج رہے ہیں یہ آپ کی فارن پالیسی کا ایک بہت بڑا وہ پہلو تھا جو آپ نے ذات رسالت مآب سے اخذ کیا. وہ کیا؟ وہ یہ جس وقت آپ دیکھیں سارے قبائل باغی ہو رہے ہیں، فتنہ ارتداد ہے، جب آپ نے حضرت اسامہ کو بھیج دیا سب نے کہا یہ کتنی مضبوط قوم ہے، یہ تو بہت طاقتور ہے، اس وقت کسی کو بھیج سکتے ہیں. اور یہ جا جڑتا ہے غزوہ تبوک کے ساتھ. یہ وہ غزوہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر لڑے فتح لے کے آئے. اسی اصول کو آپ نے یہاں اپلائی کیا اور بہت سارے فتنوں کو اپنی پالیسی سے اور اپنے اس ڈیسیجن سے اور اپنے یقین سے ڈاکٹر صاحب کمال کیا آپ نے، کمال کر دیا آپ نے. جی جناب آج پیغام. غازی صاحب ایک بات ضروری بہت عرض کرنی ہے مجھے. خاندان رسالت کے بعد حضرت ابوبکر کا خاندان وہ خاندان ہے جس میں خواتین بھی اکابر صحابہ کے ہم پلہ ہمیں دکھائی دیتی ہیں. اس گھر کی تربیت کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. حضرت عائشہ اور حضرت اسماء کا دیکھ لیجیے آپ. ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ خاندان رسالت کے بعد یہ وہ خاندان ہے جس نے ہر دور میں، ہر زمانے میں اور ہر ملک میں امت کو عظیم لوگ فراہم کیے ہیں. صدیقی خاندان کے لوگ حضرت مولانا جلال الدین رومی صدیقی ہیں. بر صغیر میں خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی، خواجہ فخر الدین دہلوی فخر جہاں، یہ صدیقی، شاہ کلیم اللہ جہان آبادی، یہ سارے صدیقی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. تو شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ صدیقی ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے حضرت صدیق اکبر کے اخلاص اور محبت رسول کا یہ اجر دیا کہ جتنا خانوادہ رسالت سے اظہار فیضان ہوا اتنا ہی خانوادہ صدیق سے اظہار فیضان ہوا معرفت و طریقت کے رستے میں. سبحان اللہ. اور پیغام حضرت صدیق اکبر کا دن ہے، ان کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں. ان کا پیغام ہے اطاعت رسول اور محبت رسول. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو کو بھی یوں سمجھنا جیسے یہ نص قطعی ہے اور وحی الہی، اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں. یہ پیغام ہے حضرت. سر منہ انحراف ہو نہیں سکتا. جی پیغام. جی جو عشق کا جسے اقبال کہتے ہیں نا کہ عشق کا ایک حرکی تصور، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات میں آتا ہے. جس طرح میں اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے بلا توقف لشکر اسامہ کے بعد آپ نے 10 بڑی مہمات پورے عرب میں روانہ کی، اور اس طرح کہ ان کے لمحے لمحے سے آپ باخبر رہتے تھے. ہر لشکر دوسرے لشکر سے باخبر رہتا تھا. اس قدر مربوط نظام اس صحرائی علاقے میں. اور پھر آپ نے نہ صرف عرب کی نفسیات کو سمجھا بلکہ عجم کی، روم کی نفسیات کو سمجھا، اور بغیر کسی تاخیر کے. لشکر اسامہ کا واقعہ تو بیان ہوتا ہے نا. اچھا جی انگوٹھے چومنے والی وہ ذرا بات بھی اس پہ آ جائے. اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ بہت ضروری ہے. ایک فقرہ صرف اس کے لیے کہہ دیں. تو یہ حدیث پاک ہے اور اس پہ تو چونکہ پھر امت اب تواتر سے عمل کر رہی ہے، اور تمام اولیاء، تو کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، تمام اولیاء نے یہ کیا تواتر کے ساتھ عملی جو ہے وہ اس کی سکاحت کے لیے کافی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب عرب میں فتنہ ارتداد پہ قابو پایا نا، اور اس مہمات کا فائدہ کیا ہوا کہ آپ پوری عرب کی صورتحال سے واقف ہو گئے.
اور ہر قبیلے کے مزاج سے، ہر قبیلے کی روایت سے آپ پہلے ہی واقف تھے. آپ نے ان مہمات کے ذریعے سے پورے عرب کو مربوط کر دیا. اور ایک بڑی حیرت کی بات ہے کہ جب آپ عراق کی طرف، شام کی طرف اور ایران کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ جو مہمات آپ نے پہلے شروع کرائیں یہ بہت معاون ثابت ہوئیں ان مہمات کے لیے. پھر آپ نے حضرت عمر کو مشورے کے لیے بلایا اور فرمایا کہ میں عراق میں پیش قدمی کرنا چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں میرے پورے وجود پہ لرزہ طاری ہو گیا کہ ہم عرب کیسر اور کسرا کے ساتھ جو ہے وہ پنجہ کشی کریں گے. لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ اٹل فیصلہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ نے بہت بر وقت پیش قدمی کر کے جو فتوحات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حاصل ہوئی ان سب کی بنیاد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی. یقین محکم، عمل پہم اور محبت فاتح عالم. 2.25 سال کے عرصے میں آپ نے کسرا کی بنیادیں بھی ہلا دی اور کیسر کی بنیادیں بھی ہلا دی. وہ تو ایک پوری چونکہ ہسٹری ہے نا، دو سپر پاورز کو دو سپر چیلنج کر دینا. 2.25 سال میں آپ نے، حقیقت یہ ہے کہ ان کی بنیادوں کو ان 2.25 سال میں ہلا کے رکھ دیا تھا. اس قدر کامیاب بعد میں گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو ہی اور یہ تو عرب میں، اور جو پھر عراق میں، شام میں، ایران میں لشکر ہوتے وہ بھی ایک دوسرے سے مربوط ہوتے اور لمحہ لمحہ کی خبریں بارگاہ خلافت میں پہنچ رہی ہوتی اور ساری پالیسیاں ابو بکر صدیق یہاں سے بنا کے بھیجا. ڈاکٹر طلولی صاحب، یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، زندگی کی جو جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر، مردوں کی شمشیر. عرض ہے جی کہ زندگی کی سب سے بڑی ویلیو جو ہے وہ سچ ہے. جو سوسائٹی یا جو فرد سچ پہ قائم ہوتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے، اور جو سوسائٹی سچ سے محروم ہو جائے تباہ و برباد ہو جاتی ہے. صدیق اکبر کی شخصیت اس کا مظہر عطم ہے. اور سچ کیا ہے؟ صدیق اکبر کی شخصیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صدق اور سچ صرف فنا فی الرسول ہونے کا نام ہے. سبحان اللہ. کہ یہی وہ آپ کا وصف تھا جس نے آپ کو وہ یقین دے دیا، وہ ایقان دے دیا، بعد میں وہ کلیئرٹی دے دی. ماڈرن ٹرینڈ یہ ہے کہ حکومت کو جھوٹ بولنا چاہیے. مثلا اگر کوئی جنازے میں 25 لاکھ ہو تو آپ نے کہنا ہے 25,000 بندے شریک ہوئے تھے. اگر کسی جگہ 50,000 ہو تو کہنا ہے 1,500 بندے تھے. یہ ماڈرن جو ہمارا میڈیا، حکومت، یہ سارے یہ اب آ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہی چیزوں نے ہماری حکومتوں کے عنوانات کو بھی بدل دیا. اب آپ دیکھیں جب حضرت عمر فاروق کا انتخاب آپ نے فرمایا اور حضرت عمر فاروق کو بلایا اور ان کو وصیت کی، وصیت آپ نے لکھوا بھی دی اور اس وصیت کو جب پڑھ بھی دیا گیا مسجد نبوی میں، اس کے بعد آپ نے ایک دعا کی. دعا یہ کی، آپ نے فرمایا اللہ میں نے اپنی طرف سے بہتر فیصلہ کیا کہ جس شخص کو بہتر سمجھا اسے میں نے اپوائنٹ کر دیا. ایک لفظ آپ نے استعمال فرمایا، آپ نے فرمایا کہ عمر کو خلفائے راشدین میں شامل فرمانا. اللہ. تو بات یہ ہے کہ جب آپ سچ کو نکال دیں گے تو پھر خلافت راستہ بھی پیچھے رہ جائے گی. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. صدیقی صاحب آپ کا بھی. اور ڈاکٹر صاحب آپ کے آج کی جو گفتگو آپ نے کی ہے نا، یہ چونکہ میرا پروگرام ہے میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن یہاں پہ آئی یہ بات، یہ آج تاریخی باتیں آپ نے کر دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے تینوں کو. کتاب الشفا سے ناظرین کرام نسخے کا وقت ہو گیا ہے. اگر کسی شخص کو بخار ہو اور علاج کے باوجود ختم نہ ہو رہا ہو تو پانی لے کر اس پر 117 بار 117 ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سیدنا مصدق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر دم کریں اور اس پانی سے بار بار مریض کے چہرہ پر چھینٹے ماریں. انشاءاللہ بہت جلد شفا نصیب ہوگی. شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک آتا وہ پڑھیں. سیدنا صدیق اکبر مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری زندگی کی صرف 3 ٹاپ کی خواہشات ہیں، سب سے اہم. پہلی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی زیارت کرنا. دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا سارا مال خرچ کر دینا. اور تیسرا اپنی صاحبزادی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دینا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کا کوئی ایک چھینٹا، کوئی ایک قطرہ، کوئی ایک جگلو ہمیں عطا فرما دے. ہماری زندگیوں میں وہ عشق رسول اور محبت رسول جو ہے وہ جوہر آ جائے اور نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے ہمیں غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری اللہ کریم عطا فرمائے. اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو.